بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کے تمام وظیفوں کا کنگ وظیفہ جس سے کوئی بھی ناکام نہیں ہو سکتا، اور بزرگان دین اس عمل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس عمل کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے یا کسی اور کے لیے جو بھی حاجت یا مراد مانگے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک ضرور عطا کر دے گا۔ اور اس عمل میں ایسا کیا ہے کہ شیطان بھی آپ کو یہ عمل کرنے سے روکے گا ضرور، کیونکہ شیطان خبیث خود بھی یہ جانتا ہے کہ اس عمل سے بندہ اپنی من چاہی چیز کو پانے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پاک جیسی مقدس کتاب عطا کی، جس کی فضیلت کل کائنات کے تمام ملائکہ، فرشتے، جنات اور انسان مل کر بھی لکھنا چاہے تو لکھ نہیں سکتے۔ اس کا ایک ایک حروف باعث برکت ہی نہیں بلکہ غیب کے خزانوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو آج میں آپ کو اس پاکیزہ کتاب کی ایک ایسی سورہ کا عمل پیش کرنے والا ہوں جس سے کوئی بھی مشکل اور ناممکن چیز حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ وہی سورت مبارکہ ہے جو ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ عزیز اور پسند ہے، جس کو ہم قرآن پاک کا دل کہتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد میں اس سورہ کا وظیفہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرتا ہوں، اور اس سورہ کے اتنے عمل ہم نے ہماری چینل پر پیش کیے ہیں، اتنے عمل شاید یوٹیوب پر آپ کو دوسری کسی بھی چینل پر نہیں ملیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، تو آج کا یہ وظیفہ سورہ یاسین شریف کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کو جو چیز ایسی لگے کہ بھائی یہ ہونا تو مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، ایسی حاجت اور مراد پانے کے لیے ہی کرنا ہے۔ خاص طور پر یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ عمل صرف اور صرف بڑی بڑی مشکل حاجت کے لیے ہی کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی حاجت یا کام کے لیے نہیں کرنا۔ اگر آپ کی بھی کوئی ایسی حاجت ہے، مراد ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہونا تو پاسبل نہیں ہے، تو ایسی حاجت کو پانے کے لیے یہ وظیفہ شروع کر لے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقدس کلام کی طاقت کو آپ خود دیکھتے جائے۔ تو یہ وظیفہ صرف 7 دن کے لیے ہی کرنا ہے۔ اگر ان 7 دن کے اندر ہی یعنی 7 دن کے پہلے ہی حاجت پوری ہو جائے یا آپ کا کام پورا ہو جائے تو 7 دن سے پہلے ہی عمل بند کر دینا ہے۔ بزرگان دین نے سورہ یاسین شریف کے تمام وظیفوں میں سے اس عمل کو سورہ یاسین کا کنگ وظیفہ کہا ہے، سلطان وظیفہ کہا ہے۔ تو ایسا کیا ہے اس وظیفے میں، ایسا کیا ہو جاتا ہے اس عمل کو کرنے سے جس کے لیے اس عمل کو اتنی اہمیت دی گئی ہے؟ اور جب آپ یہ عمل کرنا چاہیں گے تو شیطان بھی آپ کو بہکائے گا ضرور، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کا کوئی بھی کام کامیاب ہو، اور شیطان بھی جانتا ہے کہ یہ عمل کرنے سے بندوں کے مشکل کام بھی چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس کے بہکاوے میں مت آنا۔ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو شروع کر لینا، لیکن صرف بڑی بڑی اور مشکل حاجت کے لیے ہی کرنا ہے۔ تو یہ عمل کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، عمل کرنے میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن عمل سے پہلے میں یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس عمل کی طاقت کو پہچان سکے کہ یہ عمل کو سورہ یاسین کا کنگ وظیفہ کیوں کہا گیا ہے۔ تو یہ عمل آپ دن اور رات میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل رات میں کرنے کی جس میں طاقت ہے، ہمت ہے، وہ لوگ اسے رات میں عشاء کی نماز کے بعد کر لے، یا تو تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل کرتے کرتے رات میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیند آ جائے، نیند کا غلبہ جاری ہو جائے، اسی لیے اس عمل کو دن میں کر لیتے ہیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ یہ عمل کرنے میں تھوڑا وقت زیادہ لگنے والا ہے۔ اگر آپ رات میں جلدی سو جاتے ہیں تو اسے دن میں کسی بھی نماز کے بعد کر لینا، اور اگر رات میں کرنے کی ہمت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ پورا عمل آسانی سے کر لیں گے تو رات میں کر لینا، وہ آپ کی مرضی۔ تو اس عمل کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ پاک صاف باوضو ہو کر اپنی حاجت مراد کو دل میں رکھ کر کعبہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جائے، اور پھر سب سے پہلے 7 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی یا آپ کو جو بھی درود پاک پسند ہو وہ 7 مرتبہ پڑھ لے۔
اور پھر قرآن پاک میں دیکھ کر یا کسی بھی پن سورہ میں دیکھ کر سورہ یاسین شریف کو اعوذ اور بسم اللہ شریف پڑھ کر پڑھنا شروع کریں۔ اب آپ پڑھتے پڑھتے جیسے ہی سورہ یاسین شریف کی پہلی مبین پر پہنچیں گے تو یہاں پر رک جائیں اور پھر یہاں پر سورہ اخلاص یعنی قل واللہ شریف کو 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ چاہے تو شروع میں صرف 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر بھی 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، یا ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ بھی سورہ اخلاص کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی۔ تو جیسے ہی آپ پہلی مبین پر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو پھر سورہ یاسین کی آگے کی آیت کو پڑھتے ہوئے آگے پڑھتے جائیں، اور پھر جب دوسری مبین پر پہنچیں گے تو یہاں پر رک جائیں اور پھر سے 100 مرتبہ سورہ اخلاص یہاں پر پڑھ لینی ہے۔ پھر اسی طرح آگے پڑھتے جائیں اور ہر مبین پر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو سورہ یاسین میں کل ملا کر 7 مبینیں ہیں، تو آپ کو ہر مبین پر 100 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لینی ہے، اور پھر 7ویں مبین کے بعد آخر تک سورہ یاسین شریف کو مکمل پڑھ لینی ہے۔ اب اس طرح اس عمل میں آپ صرف 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کو پڑھیں گے اور 700 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیں گے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ یاسین شریف میں کن آیتوں میں مبین لفظ آتا ہے۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر 12، پھر 17، پھر 24، پھر 47، پھر 60، پھر 69، پھر 77۔ تو ان آیتوں میں مبین لفظ آتا ہے، تو آپ کو یہاں پر رک کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ہو سکے تو آپ ان آیتوں کو عمل کرنے سے پہلے نوٹ کر لے، ٹک مارک کر لے، تاکہ پڑھتے وقت آپ سے کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ اور پھر آخر میں بھی 7 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دل کی گہرائی کے ساتھ اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ کم سے کم 5 سے 10 منٹ تک لازمی دعا مانگیں۔ بس اس طرح آپ کو یہ عمل لگاتار 7 دن نمازوں کی پابندی کے ساتھ کر لینا ہے۔ اگر ان 7 دن سے پہلے ہی حاجت پوری ہو جائے یا آپ کا کام بن جائے تو عمل بند کر دینا ہے۔ 7 دن پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وقت پر کیا جائے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ویسے تو زیادہ تر لوگوں کی حاجت اس عمل سے 7 دن سے پہلے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ 7 دن عمل کرنے کے بعد بھی حاجت پوری نہیں ہوتی تو پھر سے عمل نہ کرے، بلکہ تھوڑے دن صبر کے ساتھ انتظار ضرور کر لے، جلد بازی نہیں کرنی۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھوڑے دنوں کے بعد بھی آپ کی حاجت کو پوری ضرور فرمائے گا۔ کامل یقین کے ساتھ ہی عمل کرنا ہے، دل میں ذرا سا بھی شک پیدا نہ ہونے دے، کیونکہ یہ کسی بھی عمل کو کرنے کی پہلی شرط ہوتی ہے کامل یقین۔ انشاءاللہ اس عمل سے بڑے بڑے کام، بڑی بڑی مشکل حاجتیں، مرادیں پوری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس عمل کو سورہ یاسین کا کنگ وظیفہ، بادشاہ وظیفہ کہا گیا ہے۔ اب اس عمل کو کرنے میں ہو سکتا ہے 2 سے 3 گھنٹے لگیں گے ضرور، لیکن یہ وظیفہ آپ کو وہ عطا کرنے والا ہے جو آپ پانا چاہتے ہیں۔ زندگی میں ایک بار اس کو کر کے ضرور دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ضرور نوازے گا۔ دوسرا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے سے آپ کو کتنے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ تو اس عمل کو کرنے سے 243 یعنی 243 مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا ہوگا۔ سبحان اللہ! پھر بھلا اس عمل سے حاجت پوری نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل صرف مشکل اور ناممکن حاجت کے لیے ہی کرنا ہے، آسان اور چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے لیے استعمال نہ کرے۔ جو حاجت یا مراد بار بار عمل کرنے کے بعد بھی پوری نہ ہو رہی ہو، ایسی کوئی بھی مشکل حاجت کے لیے ہی یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل سورہ یاسین کے تمام عملوں میں سب سے خاص اور غضب کی تاثیر رکھنے والا پاورفل وظیفہ ہے، اسی لیے اس ویڈیو کو سیو کر کے رکھ لینا، یا تو اس عمل کا طریقہ اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھے، کیا پتہ زندگی میں کب اور کس کے کام آ جائے۔ تو اس عمل کے بارے میں اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو ضرور بتائے، اور دوسرے مومنوں کو لازمی شیئر کر دینا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ اور اگر اس عمل کے لیے آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔